السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھے اور ہم سے راضی ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، آمین۔ آج ہم پڑھیں گے مد کے بارے میں، جانیں گے کہ مد کیا ہوتی ہے، کتنی قسم کی ہوتی ہے اور ان کو کیا کیا کہا جاتا ہے۔ تو چلیں آج شروع کرتے ہیں مد کے لغوی معنی سے۔ مد کے لغوی معنی ہوتے ہیں دراز کرنا، کھینچنا، لمبا کرنا، ٹھیک ہے۔ اور تجوید میں حروف مدہ اور حروف لین کے بعد اگر اسباب مد میں سے کوئی سبب آ جائے، اس صورت میں آواز کو دراز کرنے کو مد کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر حروف مدہ یا حروف لین کے بعد مد کا کوئی سبب پایا جائے تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے، آواز کو کھینچ کے دراز کر کے پڑھیں گے، اس کو کہتے ہیں مد۔ اگر مد کے اجمالی احکام کی بات کی جائے تو ہم نے ابھی دیکھا کہ دو ہیں، حروف مدہ یا حروف لین کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کون سا سبب پایا جا رہا ہے۔ محل مد یعنی حروف مدہ اور حروف لین، ٹھیک ہے۔ حروف مدہ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، یہ کب ہوں گے؟ جب خالی الف سے پہلے زبر ہوگی تو الف مدہ جیسے قالا، ٹھیک ہے۔ پھر واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ جیسے قولو، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ جیسے قیلا، ٹھیک ہے۔ پھر ہمارے پاس حروف لین ہے، یعنی واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا جیسے خوفن، اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا جیسے وصیف، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس کیا ہے، یہ مد کے احکام ہیں، حروف مدہ اور حروف لین۔ اب مد کے اسباب کی بات کر لیتے ہیں کہ مد کے سبب کون کون سے ہیں، تو کون کون سے ہیں؟ ایک ہے حمزہ، ایک سکون اور ایک تشدید، ٹھیک ہے۔ حمزہ، سکون اور تشدید یہ مد کے سبب ہیں، یعنی اس کے اسباب ہیں۔ ہم حروف مدہ یا حروف لین کے بعد ان اسباب کو دیکھیں گے، اگر ان تینوں اسباب میں سے کچھ پایا جائے گا تو وہاں پہ مد ہو رہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر حروف مدہ یا حروف لین کے بعد حمزہ آ جائے تب کیا ہوگا، یا ان کے بعد سکون آ جائے تب کیا ہوگا، یا تشدید آ جائے تو تب کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب چھوٹی مد اور بڑی مد کے بارے میں تو آپ سب نے سنا ہوگا، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ جو قاعدہ چھوٹی مد ہے وہ کیا ہے کہ محل مد کے بعد اگر مد کا کوئی سبب نہ ہو تو وہاں پہ چھوٹی مد ہوگی، ٹھیک ہے۔ جیسے یعنی حروف مد ہے، ان کے بعد نہ تو حمزہ ہے، نہ وہاں پہ سکون ہے، نہ تشدید ہے، یعنی کوئی سبب نہیں پایا جا رہا مد کا، تو اسے ہم کہیں گے کہ یہ چھوٹی مد ہے۔ جیسے ہم نے اس کی مثالیں ابھی دیکھیں، قالا، قیلا، قولو، ٹھیک ہے۔ اس طرح اگر بڑی مد کی بات کی جائے تو اگر محل مد کے بعد بس کوئی سبب ہے، مد کا سبب پایا جا رہا ہے، یعنی حمزہ، سکون یا تشدید میں سے کچھ آ گیا ہے، تو وہاں پہ پھر بڑی مد ہوگی، جیسے جاء، دابہ، قالو، اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ اگر محل مد یعنی حروف مدہ اور حروف لین کے بعد سکون عارضی ہو، یعنی وقف کی صورت میں ہو، تو وہاں پہ کیا ہوگا، اس میں بڑی اور چھوٹی مد دونوں کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ الرحیم، یعنی یا مد ہے اور اس کے بعد میم کیا ہے، ہم وقف کی صورت میں ساکن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نستعین، یہاں پہ کیا یا مدہ تھا، اس کے بعد نون کو ہم وقف کی صورت میں ساکن کر رہے ہیں۔ اسی طرح خوف، یہاں پہ کیا ہے، فا کو ہم وقف کی صورت میں ساکن کر رہے ہیں، یہ حروف لین کے بعد ہے۔ اسی طرح وصیف، یہاں پہ بھی فا کو ہم ساکن کر رہے ہیں، تو یہاں پہ ہم چھوٹی مد بھی کر سکتے ہیں، بڑی مد بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہے تو وہاں پہ بڑی مد کرنا بہتر ہے، اور اگر حروف لین کے بعد سکون عارضی ہو رہا ہے تو وہاں پہ چھوٹی مد بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں، مد کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے مد اصلی اور ایک ہے مد فرعی، ٹھیک ہے۔ مد کی دو اقسام ہیں، اس کی 2 ٹائپس ہیں، مد اصلی اور مد فرعی۔ مد اصلی کی اگر بات کی جائے تو یہ کیا ہے کہ اگر حروف مدہ کے بعد مد کا کوئی سبب نہ ہو تو اسے مد اصلی کہتے ہیں،
ٹھیک ہے، یعنی اگر حروف مدہ کے بعد کوئی سبب نہیں پایا جا رہا، حمزہ، سکون یا تشدید میں سے کچھ نہیں ہے، تو اسے ہم کہیں گے کہ یہ مد اصلی ہے. جیسے اوزینا، اوزینا، یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو واو مدہ ہے ہمارے پاس او پہ، اور اس کے بعد زال آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ مد کے سبب میں سے نہیں ہے. اس طرح زی میں یا مد ہے یہاں، اس کے بعد نون آ رہا ہے تو وہ بھی کیا ہے، مد کے سبب میں سے نہیں ہے. تو یہ کیا ہے، یہ مد اصلی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اگر اس کی مقدار کی بات کی جائے تو یہ ایک الف یا پھر 2 حرکات کے برابر ہے. ٹھیک، اور اگر مد اصلی کو ادا نہ کیا جائے تو وہ کیا ہے، مد اصلی کیا ہے، پھر حروف مدہ ہوئے نا. اگر مد اصلی کو ادا نہیں کیا جائے گا تو پھر حروف مدہ کی ذات ہی باقی نہیں رہے گی، یعنی ہم نے ان کو ادا ہی نہیں کیا. ہم نے وہاں پہ کلمہ قرآنی میں کیا کر دی، کمی کر دی، اور ہمیں کمی کی اجازت نہیں ہے. اور اگر مد فرعی کی بات کی جائے تو حروف مدہ یا حروف لین کے بعد اگر مد کا کوئی سبب پایا جا رہا ہے، یعنی حروف مدہ یا حروف لین کے بعد حمزہ، سکون یا تشدید میں سے کچھ ہے، تو وہ پھر مد فرعی ہوگی. پھر ہم اس کو اس کے مطابق لمبا کر کے پڑھیں گے. جیسے اس کی مقدار کی اگر ہم بات کریں تو اس کی مقدار جو ہے مد فرعی کی وہ طول، توسط یا قصر تینوں میں سے ہو سکتی ہے. یعنی اگر ہم طول کی بات کریں تو وہ 3 الف یا 6 حرکات کے برابر، توسط کی بات کریں تو وہ 2 الف 4 حرکات کے برابر، اور قصر کی مقدار اگر اس کی بات کریں تو وہ 1 الف یا 2 حرکات کے برابر ہوگی. پھر ہم ان کی مزید ڈیٹیل جیسے جیسے پڑھیں گے آپ کو ان کی مقدار بھی صحیح سے واضح ہوتی جائے گی. امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ٹاپک سمجھ آیا ہوگا، لیکن اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کی کیوری سالو کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی، اگلے سبق تک دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا. دعا پڑھ لیتے ہیں اختتام کی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.